رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسلام کی عمارت 5 ستونوں کے اوپر کھڑی ہے۔ ان میں سے ایک ستون بھی اگر گر گیا ہے تو عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ یوں سمجھیں کہ جس طرح یہ 4 دیواریں ہیں، ان کے اوپر ایک لینٹر کھڑا ہے مسجد کا، تو اگر ایک دیوار گرا دی جائے تو یہ مسجد، یہ لینٹر، اس کی وہ پائیداری نہیں رہے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح مثال دے کر سمجھایا ہے، اور وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلے کلمہ شہادت ہے، شہادتین کا اقرار ہے، اس کے بعد نماز ہے، پھر اس کے بعد روزے ہیں، پھر اس کے بعد حج ہے اگر آدمی صاحب استطاعت ہے تو، اور پھر زکوٰۃ ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں، اور قرآن مجید کے اندر اکثر مقامات پر اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر کیا ہے۔ یعنی جس طرح نماز انسان کے اوپر فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی انسان کے اوپر فرض ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، ہم نے آج کی اس مختصر نشست کے اندر 4 چیزوں کو ہم نے زیر بحث لانا ہے۔ سب سے پہلے کہ یہ زکوٰۃ کیوں دینی ہے، دوسرا سوال یہ ہوگا کہ زکوٰۃ کسے دینی ہے، تیسرا سوال یہ ہوگا کہ زکوٰۃ کتنی دینی ہے، اور چوتھا یہ ہوگا کہ زکوٰۃ دینی کیسے ہے، طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو سب سے پہلے 2 حصے ہم نے خطبہ جمعہ کے اندر مکمل کر لیے تھے، چونکہ خطبہ جمعہ کے اندر اور احباب ہوتے ہیں، تو اس لیے میں ذرا اختصار کے ساتھ وہ 2 چیزیں بھی بیان کروں گا۔ پہلے جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح ہی زکوٰۃ فرض ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی کا مال وہ ہے جو اس نے صدقہ کر دیا، یا اس نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا اس نے کھا لیا اور اس کا ہضم کر لیا۔ یہ 3 قسم کے مال آپ کے ہیں، باقی مال پیچھے والوں کا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے کہ آپ کے گھر کے اندر بکری کو ذبح کیا گیا، تو کچھ دیر کے بعد وہ صدقہ کر دی گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائیں تو آپ نے پوچھا کہ اس میں سے کچھ گوشت باقی بچا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول، یہ تھوڑا سا اتنا سا بچا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ نہیں بچا، اصل وہ بچا ہے جو تم نے صدقہ کر دیا ہے، کہ ہمارا مال تو وہ ہے جو ہم نے صدقہ کر دیا۔ جو اللہ رب العزت نے غرباء کا، مساکین کا حصہ رکھا ہے آدمی کے مال کے اندر سے، تاکہ مال ایک ہی بندے کے پاس نہ رہے، گردش کے اندر رہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کا نظام، اسلام کا نظام ایک ایسا خوبصورت نظام ہے کہ اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ کوئی امیر ہے تو وہ امیر ہی ہوتا چلا جائے، کوئی غریب ہے تو وہ غریب ہی رہتا چلا جائے۔ دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، حضرت عمر کے بعد جب اسلام پھیلا ہے اور باقاعدہ طور پر ایک نظام بنا ہے، اس وقت صورتحال یہ تھی کہ غربت اس انداز کے ساتھ ختم ہوئی تھی کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے کہ کوئی لے لے ہم سے، کوئی لینے والا نہیں ملتا تھا، یعنی اتنی خوشحالی آ گئی تھی۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ زکوٰۃ ادا ہو رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ کو روک لیتی ہے، اللہ اس قوم کے اوپر قحط سالی کو مسلط کرتے ہیں، بارشوں کو اللہ رب العزت روک لیتے ہیں، یا بے موسمی بارشیں ہوتی ہیں،
اور ہم اپنی اگر صورتحال کو، مجموعی صورتحال کو دیکھیں، یا تو ہم ڈوبنے لگتے ہیں یا ہم پیاسے مرنے لگتے ہیں. یہ ہمارے ملک کی مجموعی صورتحال ہے. پچھلا جو ہمارا سال گزرا ہے اور اس سے پیچھے جو ہمارا عرصہ گزرا ہے، اس میں یہی صورتحال رہی. یا تو پانی اتنا آ جاتا ہے کہ ہم ڈوبنے لگتے ہیں، اور یا پھر ہم پیاسے مرنے لگتے ہیں. تو یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ اللہ رب العزت کسی کا مال رکھتا نہیں ہے. اس کے بے شمار مثالیں ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر، اللہ کے وعدوں کے اوپر یقین تھا نا، اس انداز کے ساتھ یقین تھا کہ ایک دفعہ گھر سے نکلے انار لینے کے لیے، اور اتنے صرف پیسے تھے کہ ایک انار خریدا جا سکتا تھا. وہ ایک انار خریدا، راستے کے اندر ایک سوالی مل گیا. اب وہ انار جو تھا نا، اس کو دے دیا، صدقہ کر دیا. اب کچھ دیر کے بعد دروازے کے اوپر دستک ہوئی، تو سامنے دروازہ کھولا حضرت علی نے، تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے اناروں کی ٹوکری لے کر. تو اس نے کہا جی یہ آپ کے لیے تحفے ہیں. تو انہوں نے گنے تو وہ 9 انار تھے. تو کہنے لگے میرے نہیں. اب یہ موبائل کا سسٹم تو ہے نہیں ہے کہ بندہ پیچھے سے فون کر دے، یا ایسا تو سسٹم نہیں تھا. تو اس نے کہا نہیں جی یہ آپ کے ہیں، فلاں صاحب نے بھیجے ہیں. تو کہنے لگے نہیں یہ میرے نہیں ہو سکتے. بار بار اصرار جب حضرت علی نے کیا نا کہ میرے نہیں ہو سکتے، تو اس نے کہا کہ آپ اس قدر یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرے نہیں ہیں. تو حضرت علی نے کہا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک انار اللہ کے راستے میں صدقہ کیے ہیں. اب اللہ کے وعدے کے مطابق دنیا کے اندر مجھے 10 ملنے چاہیے تھے، یہ 9 ہیں. 9 کیوں ہوئے؟ اس لیے یہ میرے نہیں ہو سکتے. اس نے کہا جی حضرت انار داسی تھے، میرا دل کیا تو میں نے اندر سے ایک اٹھا لیا تھا، وہ میں نے کھا لیا. انار داسی تھے، یعنی اس انداز کے ساتھ یقین تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق گھر کا سارا مال جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ڈھیر کر دیا. حضرت عمر نے آدھا مال ڈھیر کر دیا. صحابہ کرام نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی چندہ کا اعلان کیا تو صحابہ کرام نے مال نچھاور کیے. اس کے پیچھے یقین تھا، یقین تھا کہ اللہ رب العزت نے واپس لوٹانا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحط سالی تھی مدینے کے اندر. تو قافلہ آیا ان کا، تو مکے کے جو تاجر تھے نا مدینے کے، تو انہوں نے نا باہر ہی ان کو روک لیا. کہنے لگے ہمیں دے دو، جتنا منافع لینا ہے لے لو، لیکن یہ مال ہمیں منڈی میں نہ لے کے جاؤ، یہیں پہ ہمیں دے دو غلہ. کتنا دو گے؟ انہوں نے بتایا ہم اتنا دیں گے. کہنے لگے مجھے میرے پاس ایک تاجر ہے جو مجھ سے اس سے کئی گنا زیادہ خریدتا ہے. انہوں نے اور قیمت بڑھا دی. فرمایا میں اس سے بھی زیادہ قیمت مجھے ملتی ہے. فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ قیمت ملتی ہے. تو تاجروں نے کہا کہ ہمیں نہیں یقین کہ مدینے کے اندر کوئی تاجر آپ ایسا ہوگا کہ جو اس سے بھی زیادہ آپ کو منافع دیں گے. تو جب مدینے میں داخل ہوئے تو وہ سارا غلہ جو تھا نا وہ اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ کر دی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مجلس کے اندر حضرت عثمان غنی نے اتنا مال لٹایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا کہ عثمان بس بھی کرو، کسی اور کو بھی کھڑا ہونے دو. یہ وقت بھی آیا ہے. اس کے پیچھے یقین تھا. اس لیے جب زکوٰۃ دینی ہے تو اس انداز کے ساتھ دینی ہے. ایک تو میرا مال پاک ہوگا، ایک میرے ساتھ بولیں گے تو مجھے سمجھ آئے گی کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے. مال پاک ہوگا. دوسرا قحط سالی سے بچیں گے. تیسرا مال کی حفاظت ہوگی. آپ کے شہر کے اندر میں ایک تاجر کو جانتا ہوں، اللہ رب العزت نے ان کو توفیق دی ہو، یا بہت زیادہ صدقہ کرتے ہیں، بہت زیادہ صدقہ. پچھلے دنوں کسی شخص نے ان کے ساتھ 16 لاکھ روپے کا فراڈ کیا ہے. 16 لاکھ کا. اب جب کیس چلا تو اللہ رب العزت نے مال کی اتنی حفاظت کی ہے کہ اس 16 لاکھ میں سے 1 روپیہ بھی ضائع نہیں ہوا ہے.
اس کے پیچھے صدقے کی برکت ہے. اللہ رب العزت مال رکھتا نہیں ہے، جو دیتے ہیں وہ واپس اللہ رب العزت دیتے ہیں. اسی طرح ہمارے ایک دکاندار ہیں ادھر سامنے ہیں، زندہ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو بالکل میرے سامنے ہیں. مجھے ایک دن انہوں نے بات بتائی، کہنے لگے میرے دکان کے اوپر صبح سے لے کر عصر تک کوئی بھی گاہک نہیں آیا. میں بڑا پریشان ہوا. میں دکان چھوڑ کے جناح پارک میں چلا گیا، وہاں پر اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھا. واپس آیا تو ایک بندہ آیا، اس نے مجھ سے 50 روپے کا سامان لیا. کتنے کا؟ عصر کے بعد 50 روپے کی چیز لی ہے. کہتے ہیں میں نے اپنے ملازم کو بھیجا کہ جاؤ یہ 50 روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے آؤ. کہتے ہیں میں نے صدقہ کیا، اللہ نے مغرب سے پہلے میری سیل جو تھی نا وہ 5000 روپے ہو گئی. جو پرافٹ تھا وہ 5000 ہے. تو یہ تو اس لیے یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ ہم نے جو زکوٰۃ دینی ہے وہ اپنے فائدے کے لیے دینی ہے. اور یہ زکوٰۃ نہ دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف اعلان جہاد کیا تھا. حضرت عمر نے کہا کہ وہ آپ ان کے ساتھ کیسے جہاد کریں گے، آپ ان کے خلاف کیسے قتال کریں گے، وہ نمازیں پڑھنے والے ہیں. تو حضرت ابوبکر نے پھر حدیث پڑھ کے سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جن چیزوں کے ساتھ انسان کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر غیر مسلموں کا مال اور ان کی جان حلال ہو جاتی ہے، ان میں سے ایک چیز زکوٰۃ بھی ہے. فرمایا اللہ کی قسم یہ ایک رسی بھی اگر مجھ سے روکیں گے نا زکوٰۃ کے مال سے تو میں وہ بھی ان سے وصول کروں گا، وہ بھی ان سے وصول کروں گا. تو اس لیے زکوٰۃ دینی ہے اور زکوٰۃ کی اہمیت ہے. اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو دینی ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے ہیں. انما الصدقات، یہ 10واں پارہ ہے. انما الصدقات للفقراء، فقیر لوگ، فقیر آدمی جس کے پاس کوئی کمانے والا نہیں ہے یا وہ معذور ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ خود کما کے کھا سکے. والمساکین، مسکین اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس آمدن کم ہو اور اس کے اخراجات زیادہ ہوں، جائز اخراجات، فضول خرچیاں نہیں. یعنی جو انسانی ضروریات ہیں اس کے پاس اتنا مال بھی نہیں ہے کہ وہ انسانی ضروریات کو پورا کر سکے. ٹھیک ہے جی، ضروریات کو بھی پورا نہیں کر سکتا، اتنا مال بھی نہیں ہے اس کے پاس، اس کو کہتے ہیں مسکین. ٹھیک ہے جی، یہ دوسرا گروہ ہے جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور یہ زکوٰۃ ہمارے معاشرے کے اندر نا جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے نا، کیونکہ اکثر دوست رمضان کے اندر زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو رمضان کے مہینے کے اندر لوگ تھوک کے حساب سے نکلتے ہیں کہ ہم بھی زکوٰۃ کے حقدار ہیں، ہم بھی زکوٰۃ کے حقدار ہیں. حالانکہ وہ بالکل صحیح سلامت ہوتے ہیں، کما کے کھا سکتے ہیں، لیکن یہ ایک نشہ لگا ہوا ہے مانگنے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بغیر ضرورت کے کسی سے سوال کرتا ہے کل قیامت والے دن اللہ کے دربار کے اندر اس حالت کے اندر اٹھے گا کہ اس کے جسم کے اندر گوشت کا کوئی ٹکڑا نہیں ہو، خالی ہڈیاں ہوں گے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حلال کمانے کی ترغیب دی ہے. یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے نا، تعیس عبد الدرہم، تعیس عبد الدینار، مال کا بندہ برباد ہو گیا، پیسے کا بندہ برباد ہو گیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب مال کے قریب ہی نہ جائیں. صحابہ کرام بھی مالدار تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منع کی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے نا تو ان کی صورتحال یہ تھی کہ ان کی اولاد کے اندر سونے کی ڈلیاں کاٹ کاٹ کے تقسیم کی گئی تھی، اتنا مال تھا. اور جب مدینے کے اندر آئے تھے تو اس وقت ایک ٹانٹ لپیٹ کر آئے تھے، کچھ بھی نہیں تھا بس. انہوں نے کمایا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا حق ادا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو فقراء
مساکین تلاش کرنا ہے. اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے 3 پارے کے اندر، ایسے سفید پوش گھرانے جو تمہارے پڑوس کے اندر رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے، تمہارے قریب رہنے والے ہیں، تمہارے معاشرے کے اندر رہنے والے ہیں، ان کے اندر یہ زکوٰۃ عام کریں. اور بڑی معذرت کے ساتھ میری گفتگو سے کوئی بھائی ناراض ہو نہ ہو، یہ جو تنظیموں والے ہیں نا، تنظیموں والے ہیں جنہوں نے اپنا نام اجاگر کرنا ہو، ان کو زکوٰۃ بالکل نہیں لگتی. جو اپنی سیاست چمکانے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اپنی تنظیموں کے نام چمکانے کے اوپر لگے ہوئے، ان کو زکوٰۃ بالکل نہیں لگتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت کی تھی کہ تم نے ان سے زکوٰۃ لینی ہے، پھر ان کے اوپر ہی خرچ کرنی ہے، انہی کے اوپر. ہاں اگر آپ کے معاشرے کے اندر سے غریب ختم ہو گئے، مسکین ختم ہو گئے، پھر آپ دوسرے محلے کے اندر تلاش کریں، اپنے شہر کے اندر تلاش کریں. اگر شہر سے بھی غریب مسکین ختم ہو گئے تو پھر آپ دوسرے شہروں کی طرف جائیں. پڑوسی اگر بھوکا مر رہے ہیں تو آپ دوسروں کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو پڑوسی کے بارے میں تو آپ سے سوال ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے جو یہ جانتا ہے کہ اس کا پڑوسی بھوکا سوئے ہیں اور وہ پیٹ بھر کے سو گئے ہیں. فرمایا اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے. تو پڑوسی کے بارے میں تو سوال ہونے. اسی طرح سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں کے اندر تلاش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دوہرا اجر بتایا ہے. رشتہ داروں کے اندر ہم تو کہتے ہیں نا کہ شریکین وہ تھے مارنے جتھے پانی بھی نہ لبے. یہ شریک نہیں ہے، یہ آپ کے مال کے اصل حقدار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوہرا اجر ہے اس بندے کے لیے جو اپنے رشتہ دار کے اوپر خرچ کرتا ہے. ایک صلہ رحمی کا اجر اور دوسرا صدقہ کرنے کا اجر. یہ ترغیب دلائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اپنے رشتہ داروں کے اندر غرباء مساکین تلاش کریں، پھر اپنے محلے کے اندر تلاش کریں، اپنے قریبی لوگ تلاش کریں، تلاش کر کر کے ان کو دیں جو گھر سے نہیں نکلتے لیکن وہ ضرورت مند ہیں. اور ایسے لوگوں سے، ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں لیکن وہ شرم کے مارے گھر سے نہیں نکلتے اور ان کا حق وہ لے جاتے ہیں جو حقدار بھی نہیں ہوتے، جنہوں نے اس کو اپنا بزنس بنایا ہوا ہے. بزنس بنایا ہوا ہے، سارا سال ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے. تو تلاش کرنی چاہیے ایسے لوگوں کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 شخص آئے تو انہوں نے نا زکوٰۃ کا، آپ زکوٰۃ تقسیم کر رہے تھے تو انہوں نے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، صحیح سلامت تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا، آپ نے اپنا چہرہ نیچے کر لیا. دوسری دفعہ پھر انہوں نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو نظر انداز کر دی. ان لوگوں نے پھر ایک صحابی رسول کو بات بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ہمیں نہیں دی، اس کا مطلب ہے ہم حقدار نہیں تھے. تو فقراء مساکین کو تلاش کر کے ان تک پہنچانا ہے. انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. اسلامی حکومت ہو اور اسلامی حکومت کے اندر لوگ ایک باقاعدہ ایک محکمہ ہوتا ہے زکوٰۃ وصول کرنے والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی تھا، ٹھیک ہے، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. والمؤلفات قلوبہم، ایسے لوگ جو مسلمان نہیں ہیں لیکن آپ کی ہمدردی کے ساتھ وہ اسلام لا سکتے ہیں، مسلمان بن سکتے ہیں، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یا وہ لوگ جو مسلمان تو ہو گئے ہیں لیکن اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے، پیچھے والے لوگوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بزنس نہ بنایا ہو. یا ہمارے پاس ایک شخص آتا تھا، وہ اس نے تقریباً 5-6 سال یہی سلسلہ چلاتا رہا کہ میں عیسائی سے مسلمان ہوا ہوں تو میری مدد کریں. ٹھیک ہے، جب ضرورت ہے تو اس کی مدد کریں لیکن اس کو کام پہ لگائیں. تو ان کو دی جا سکتی ہے جو نئے نئے مسلمان ہوئے، ان کو آپ کی ہمدردی کی ضرورت ہے. یا پھر وہ شخص جو مسلمان نہیں ہوا لیکن حربی کافر نہیں ہے. حربی کافر اس کو کہتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے خلاف بغض اگلتا ہے یا ان کے خلاف تلوار کے ساتھ جہاد کرتا ہے یا مسلمانوں کے خلاف تدبیریں کرتا ہے.
ٹھیک ہے، حربی کافر نہ ہو، ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ کتنے لوگ ہو گئے جی؟ انما الصدقات للفقراء، آپ نے گننے ہیں میرے ساتھ، فقراء، مساکین، عاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، گردنوں کو آزاد کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی آپ کا بھائی ناجائز کیس کے اندر پھنسا ہوا ہے، اس زمانے کے اندر تو غلام تھے، غلاموں کو آزاد کرنا تھا۔ ہمارے معاشرے کے اندر آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی بندہ ناجائز کیس کے اندر پھنسا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ یقین ہو کہ وہ ناجائز کیس کے اندر پھنسا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی مدد کے ساتھ اس کو رہائی مل سکتی ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ۔ غارمین قرض دار بندہ، وہ بندہ جو مقروض ہے لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے قرض ادا کر لے، تو اس کا قرض ادا کیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کے پیسوں کے ساتھ، زکوٰۃ کے مال کے ساتھ۔ وفی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ کے اندر مدارس آ جاتے ہیں، رفاع عامہ کے کام آ جاتے ہیں، وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، سیاست چمکانے کے لیے نہ ہو، صرف خالصتاً فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوں، ان میں مدارس ہیں، ٹھیک ہے، ان میں رفاع عامہ کے سارے کام آ جاتے ہیں۔ تو یہ 8 مصارف اللہ رب العزت نے بیان کیے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ۔ یہ 8 مصارف وہ ہیں جن کو فرضی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے علاوہ جو نفلی صدقہ ہے وہ ان کے علاوہ اور لوگوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن فرضی زکوٰۃ صرف ان لوگوں کو دی جا سکتی ہے۔ اچھا، اب آگے ہیں کہ زکوٰۃ کی شرائط کیا ہے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ دینے والا جو ہے اس کے لیے ہے کہ وہ مسلمان ہو، اسلام کا دعویٰ کرنے والا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے، کیونکہ کافر کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو، نیت خالص ہو، اور کوشش کریں چھپا کے صدقہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ کی قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دینی ہے نا، ان میں سے ایک یہ بھی گروہ ہے کہ اس انداز کے ساتھ صدقہ کرتا ہے، دائیں ہاتھ سے کرتا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، چھپا کے زکوٰۃ کو چھپا کے دینا ہے، نیت خالص رکھنی ہے، کسی کو پریشان نہیں کرنا۔ اسی طرح تیسری شرط یہ ہے کہ جس مال سے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ آپ کی ملکیت کے اندر ہو، ٹھیک ہے، آپ کی ملکیت کے اندر ہو۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، اب وہ آپ کی ملکیت تو نہیں ہے، تو اس کا کیا ہے؟ تو اس کے اوپر آگے چل کے بحث کریں گے انشاءاللہ کہ ایک مقروض شخص جو ہے وہ کیسے زکوٰۃ دے گا۔ اسی طرح اگلی شرط یہ ہے کہ وہ بندہ صاحب نصاب ہو، جو اللہ رب العزت نے نصاب مقرر کیا ہے نا، اتنے نصاب کو وہ پہنچتا ہو۔ اور آخری شرط یہ ہے کہ فصل کے علاوہ باقی جو نقدی ہے، سونا چاندی ہے، اس کے اوپر سال گزرے۔ اگر فصل ہے تو اس کے لیے ہے کہ جب بھی وہ فصل کاٹی جائے گی اس وقت اس سے عشر نکلے گا، اس کو آپ عشر کا نام دیتے ہیں، شریعت نے اس کو عشر کا نام دی، ٹھیک ہے، جب بھی وہ فصل کاٹی جائے گی۔ لیکن سونا چاندی، مال تجارت، پیسے، اس کے اوپر زکوٰۃ اس وقت ہوگی جب یہ سال پورا ہوگا۔ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ زکوٰۃ صرف رمضان کے اندر ہی ہوتی ہے، زکوٰۃ رمضان کے اندر نہیں ہے۔ زکوٰۃ رمضان کے اندر لوگ اس لیے دیتے ہیں کہ رمضان کے اندر صدقے کا اجر بڑھ جاتا ہے، نیکی کا اجر اور زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے رمضان کے اندر جو ہے نا زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ وگرنہ جب بھی آپ کا سال پورا ہو، وہ محرم کے اندر ہو، وہ ذی الحجہ کے اندر ہو، وہ ربیع الاول کے اندر ہو، جب بھی مال کے اوپر ایک سال پورا ہو جائے
نصاب کو پہنچا ہے مال اور 1 سال پورا ہو جائے، اس وقت آپ کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب نصاب مقرر کیا ہے؟ سونا اور چاندی، یہ 2 چیزیں، ان کو معیار مقرر کیا ہے شریعت نے، سونا اور چاندی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور کے اندر وہ جو سکے تھے یا درہم تھے، وہ یہ سونا اور چاندی سے ہی بنائے جاتے تھے. ٹھیک ہے، یہ نوٹ وغیرہ کا سلسلہ اس وقت نہیں تھا، تو یہ سکے بنائے جاتے تھے. تو اس کا وزن شریعت نے مقرر کیا ہے، اس کی تعداد نہیں متعین کی، اس کا وزن شریعت نے مقرر کیا ہے. سونے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وزن مقرر کیا ہے نا، وہ 20 دینار ہے، اور 1 دینار جو ہے اس کا وزن تقریباً 85 گرام بنتا ہے. یہ اگر اس کو تولا جائے، آپ نیٹ سے اگر سرچ کریں تو یہ تقریباً 7.5 تولے بنتا ہے. کتنا بنتا ہے جی؟ 7.5 تولے. یہ تقریباً اتنا بنتا ہے وزن. اچھا، اتنا وزن سونے کا ہے، اتنا آپ کے پاس سونا ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب اور فرض ہے. اچھا، ایک شخص کے پاس سونا تو ہے اتنا، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ ان کی زکوٰۃ ادا کرے. اب وہ کیا کرے گا؟ وہ اس سونے میں سے کچھ جتنی وہ اس نے زکوٰۃ دینی ہے، ٹھیک ہے، 7.5 تولے، اس کا ریٹ کا حساب لگائے گا، کتنی رقم بنتی ہے. ٹھیک ہے، 2.5% کے حساب سے دیکھے گا کہ میرے اوپر کتنی زکوٰۃ ہے. اتنا سونا خرچ کر کے بیچ کر اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرے گا. اور یہ سونا آپ کے استعمال میں ہو یا نہ ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. بعض لوگوں کے ذہن میں ہے کہ آپ نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے یا عورتوں نے زیور پہنا ہوا ہوتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی تھی تو آپ نے پوچھا تھا زکوٰۃ ادا کرتی ہے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو، وگرنہ یہ تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ جس مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں نا ادا ہوتی، قرآن مجید نے اس کو کنز کہا ہے. کنز، خزانہ. قیامت والے دن یہ خزانہ ایک گنجا سانپ بن کے، جس کے دونوں آنکھوں کے اوپر 2 بنے ہوں گے بڑے بڑے سوراخ، دانے کہہ لیں، یہ اس کے گلے کا توق بنے گا اور کہے گا بھاگتے کیوں، انا کنزو کا انا مالو کا. ٹھیک ہے، بلکہ ایک روایت میں تو یوں الفاظ ہے کہ یہ مال اس کے یوں جبڑوں سے نوچے گا ایسے، اور نوچ کے کہے گا کہ مجھ سے بھاگتے کیوں ہو، دنیا میں تو میرے علاوہ تم کسی اور کی طرف جاتے ہی نہیں تھے، نہ تمہیں اللہ کی پرواہ تھی نہ اس کے رسول کی پرواہ تھی، میں تو تیرا وہی خزانہ ہوں. تو سونا چاندی آپ کے استعمال میں ہو تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، آپ نے ویسے رکھا ہوا ہے تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. تو یہ سونے کی زکوٰۃ ہے. اچھا، اب آگے چاندی کی زکوٰۃ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 اوقیہ چاندی جو ہے اس کو زکوٰۃ مقرر کی ہے. 1 اوقیہ چاندی 40 درہم کی ہوتی ہے. کتنے درہم کی؟ 40 درہم کی. تو 5 اوقیہ چاندی کتنے درہم کی ہو گئی جی؟ 200 درہم کی ہو گئی. یہ چاندی بنتی ہے تقریباً 51 یا 52 تولے چاندی. آپ نیٹ سے اگر اس کو سرچ کریں گے نا تو اس کو اگر آپ اس کی کیلکولیشن کریں گے تو تقریباً یہ اتنا بنتا ہے. 51 تولے سے زیادہ بنتا ہے اور 52 تولے سے کم بنتا ہے. اتنی چاندی کسی شخص کے پاس ہے تو وہ زکوٰۃ دے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کسی کے پاس سونا چاندی تو نہیں ہے لیکن پیسے ہیں، تو پھر وہ کس چیز کا حساب لگائے گا؟ سونا چاندی نہیں ہے لیکن اس کے پاس پیسے ہیں. اگر اس کے پاس پیسے ہیں تو وہ چاندی کو اپنا نصاب بنائے گا، اور اس کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ چاندی کا حساب لگائے گا. مثال کے طور پر آج میں نے
عصر کے بعد نیٹ کے اوپر سرچ کیا تو آج کا جو چاندی ریٹ تھا نا یہ 2400 تقریباً 91 روپے تھا، 2391 روپے، یعنی آپ 2400 لگا لیں تو اس کو آپ اگر ضرب تقسیم کریں تو یہ تقریباً 1,00,000 تقریباً 25,000 روپے بنتا ہے۔ اتنے پیسے کسی شخص کے پاس ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، واجب ہوگی۔ اس سے کم کسی شخص کے پاس پیسے ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور ساتھی نے سوال کیا تھا، مجھے یاد آ گیا، انہوں نے کہا جی کیسے پتا چلے گا کہ کوئی شخص غریب ہے، اس کے خرچے پورے نہیں ہو رہے؟ اس کا آپ ایک موٹا سا حساب لگا سکتے ہیں۔ یہ ایک اندازہ ہے، میرا ایک اندازہ ہے، یعنی یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے۔ اندازہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو مہنگائی چل رہی ہے نا، اس میں ایک بندے کے جو روزانہ کا خرچ ہے نا، اس کے کھانے کا، اس کی ضروریات کا کم و بیش 300 روپے لگ جاتے ہیں ایک بندے کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو اس کے گھر کے افراد کا آپ اندازہ لگا لیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کی آپ ماہانہ آمدن کا اندازہ لگا لیں۔ مثال کے طور پر ایک بندے کے اس حساب سے ایک بندے کا خرچ ماہانہ وہ 30,000 روپے بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کی آمدن اس سے کم ہے، خرچہ اس سے زیادہ ہے، تو اس شخص کو آپ مسکین کہہ سکتے ہیں اور اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ ایک اندازہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، مجھ سے زیادہ سمجھدار نہیں۔ تو کرنسی کا جب آپ نے حساب لگانا ہے تو پھر اس کا نصاب چاندی کا بنانا ہے، سونے کا نہیں بنانا۔ سونے کا بنائیں گے تو وہ تو بہت زیادہ پیسے بنیں گے۔ اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ ایک بندہ مقروض ہے، ٹھیک ہے؟ مقروض بھی ہے، اس کے پاس قرض لینا ہے، مقروض نہیں ہے، قرض لینا ہے، اس نے بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اس کے پاس پیسے بھی ہیں لیکن کچھ پیسے اس کے باہر ہیں اور اس نے قرض لینا ہے۔ اب اس کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ شخص ہے جس نے آپ کا قرض دینا ہے، وہ قرض دے سکتا ہے، آپ کو یقین ہے، امید ہے کہ آپ کو وہ قرض واپس مل جائے گا، آپ کو وہ قرض واپس مل جائے گا۔ جس بندے کی ایسی صورتحال ہے وہ اس قرض کو بھی اپنے اس نصاب کے اندر شامل کرے گا۔ مثال کے طور پر اس بندے کے پاس ہیں 2 لاکھ، ٹھیک ہے جی؟ اب 1 لاکھ اس نے کسی سے قرض لینا ہے اور یقین بھی ہے کہ وہ قرض دے گا، تو یہ 3 لاکھ کے حساب سے اپنی زکوٰۃ دے گا، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، دوسرا بندہ وہ ہے کہ جس سے آپ نے قرض لینا ہے لیکن وہ بیچارہ غریب ہے، مسکین ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ نہیں دے سکتا یا آپ کو امید ہی نہیں ہے، تو ایسے مال کی زکوٰۃ جو ہے وہ آپ اس وقت نہیں دیں گے۔ آپ اس وقت جب جو چیز آپ کے پاس موجود ہے اسی کی زکوٰۃ دیں گے۔ ہاں، اگر وہ آپ کو مال مل جاتا ہے تو اگر تو وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو پھر اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اچھا، اگلی بات ہے جی مال تجارت۔ مال تجارت کے اوپر زکوٰۃ ہے، اگرچہ اس بارے میں کچھ احادیث ہیں جو سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن پوری امت کا اجماع ہے اس بات کے اوپر، پوری امت کے علماء کا، کہ جو مال آپ نے تجارت کے اندر لگایا ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی، اس کی بھی زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہے۔ وہ دکان ہو، اس کے مال کا آپ حساب لگائیں گے کہ میری دکان کے اندر کتنا مال ہے، حساب لگا کے پھر اس کی آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندے کے پاس مکان ہے کچھ یا دکانیں ہیں، اس نے وہ کرائے پر دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی اور چیز ہے، مشینری ہے، اس نے کرائے پر دی ہوئی ہے، تو اب اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے؟ اس کی زکوٰۃ اس مکان کی جو قیمت ہے وہ نہیں ہوگی، سمجھ آگئی میری بات؟
مکان کی یا دکان کی جو قیمت ہے وہ نصاب نہیں بنے گا. نصاب یہ بنے گا کہ اس سے جو کرایہ آتا ہے، اگر تو وہ کرایہ صرف آپ کی اخراجات ہی پورے کر رہے ہیں گھر کے، تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کے پاس وہ پیسہ پڑا ہوا ہے، سال گزر گئے، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے. اس کرایے کے اوپر جو چیز آپ نے لی ہے، اس کے مکان کے اوپر زکوٰۃ. میرے خیال میں سمجھ نہیں آئی اس بات کی آپ کو. مکان ہے آپ کا، آپ نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس کی قیمت ہے آپ لگا لیں 20 لاکھ روپے. ٹھیک ہے جی، 20 لاکھ روپے اس کی قیمت ہے. اب اس کے اوپر کرایہ آ رہا ہے، کرایے میں سے کچھ آپ کے اخراجات کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ آپ نے محفوظ کیے ہوئے ہیں. اب آپ نے جو زکوٰۃ کا نصاب بنانا ہے، جو آپ نے پیسے محفوظ کیے ہوئے ہیں، ان کے اوپر ان کو نصاب بنانا ہے. جو 20 لاکھ ہے نا، جو مکان کی قیمت ہے، وہ نصاب نہیں بنانا. ٹھیک ہے جی. تو یہ مال تجارت کے اوپر زکوٰۃ ہے. اچھا، اگلی چیز ہے، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہمارے گھروں کے اندر ہے، پیسہ ہے یا سونا ہے یا چاندی ہے. ایک بندہ فصل اگاتا ہے، ذمہ دار ہے، فصل اگاتا ہے اور ذمہ دار ہے. اس کی زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ اس کو آپ عشر کا نام دیتے ہیں. اس کے اوپر سال پورا گزرنا فرض نہیں، سال نہیں. جب بھی فصل کاٹی جائے گی اس وقت اس کا عشر دینا ہے، اس کا عشر دینا ہے. اچھا، عشر ہر چیز کا دینا ہے؟ نہیں. جو چیز آپ ذخیرہ کر سکتے ہیں، جو چیز آپ ذخیرہ کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر سبزیاں تو ذخیرہ نہیں ہو سکتی، وہ خراب ہو جاتی ہیں. پھل بھی ذخیرہ نہیں ہو سکتے. اناج ذخیرہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. مکئی کی فصل ہے، وہ بھی ذخیرہ ہو جاتی ہے. گندم کی فصل ذخیرہ ہو جاتی ہے. کھجور کی فصل ذخیرہ. یعنی جو چیز ذخیرہ ہو جاتی ہے اس کے اوپر آپ نے عشر دینا ہے. کب دینا ہے؟ جب فصل کاٹی جائے. اب اس کا نصاب اسلام نے کیا مقرر کیا ہے؟ 5 وسق ہیں. کتنے جی؟ 5 وسق. یہ تقریباً 653 یا 630 کلو گرام بنتا ہے. اس کے آپ من بنا لیں کتنے من بنتا ہے. یعنی آپ کی فصل ہے، اس فصل میں سے جو آپ نے فصل کاٹی ہے اس میں سے اناج اتنا نکلا ہے. کوئی ہے کیلکولیشن کرنے والا کہ کتنے من بنے گے؟ 650 کی آپ بنائیں جی، 27 من. چلو جی، آپ اندازہ لگا لیتے ہیں. 27 من گندم. اس سے زیادہ جس کے پاس ہے اس کے اوپر عشر فرض ہے، نہیں فرض ہے. اس کے اوپر عشر فرض ہے. نہیں دے گا تو اس کے اوپر گناہ بھی ہوگا. ہو سکتا ہے فصل ہی ساری خراب ہو جائے. اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے، جس نے اگائی ہے فصل، وہ بنی بنائی فصل کو ختم کر سکتا ہے. میں نے وہ واقعہ کئی دفعہ آپ کو سنایا ہے سورہ قلم کے اندر، جس کے جو شخص بڑے صدقہ تو خیرات کیا کرتا تھا، بیٹوں نے کہا باپ تو ہمارا ہے نہیں، لوگوں کے اندر تقسیم کیا کرتا ہے. کماتے ہم ہیں، محنت ہم کرتے ہیں، لے کوئی اور جاتا ہے. تو صبح کو جب گئے تو کیا دیکھا؟ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ. ایسے ہو گیا جیسے باغ وہاں پر پہلے تھا ہی نہیں. اللہ نے بالکل ختم ہی کر دیا، محروم ہی کر دیا. تو اللہ رب العزت لے سکتا ہے. اس لیے عشر خوشی کے ساتھ دینے ہیں. عشر خوشی کے ساتھ دینے ہیں. مدارس والے جائیں نا ذمہ داروں کے پاس، یا کوئی غریب چلا جائے، کہتے ہیں لو جی ان آگے نے ٹیکس لینا ہے، لو جی ان آگے نے
ٹیکس لینے والے، بھائی یہ ٹیکس لینے والے نہیں، یہ اللہ رب العزت نے حصہ رکھا ہے غرباء کا، مساکین کا۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جب فصل کی کٹائی کا وقت آئے تو ان کا حق ان کو دو، ٹھیک ہے؟ مدارس کے اندر غریب طلباء پڑھتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں، اسی طرح آپ کے معاشرے کے اندر غریب مساکین لوگ ہیں، ان تک جو ہے نا یہ تو 27 من بنایا تھا جی صحیح، تقریباً 17 من 16 من، اس سے کم کسی کا غلہ نکلا ہے تو اس کے اوپر عشر نہیں ہے، اس کے اوپر اگر زیادہ نکلے گا تو پھر کتنا عشر ہے؟ اگر تو بارش یا نہری پانی ہے، بارش یا تو اس میں سے 20واں حصہ نکلنا ہے، 20واں نہیں 10واں حصہ، کتنا حصہ؟ بارش یا نہری پانی تو اس میں سے کتنا؟ 10واں حصہ۔ اور اگر آپ نے مشینری کے ذریعے، ٹیوبویل کے ذریعے پانی لگایا ہے یا ٹربائن کے ذریعے پانی لگایا ہے تو اس کے اوپر کتنا حصہ نکلے گا؟ 20واں حصہ۔ کتنا حصہ؟ اتنا حصہ اس سے اللہ رب العزت کے راستے کے اندر آپ نے صدقہ کرنا ہے، اور یہ فرض ہے، اور یہ فرض ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب فصل کی کٹائی ہوگی۔ اور آخری بات، دینا کیسے ہے؟ سب سے پہلے جب آپ نے دینا ہے تو نیت خالص ہونی چاہیے، ہماری پہلے بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ احسان کرتے ہوئے نہیں دینا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی، اللہ کہتے ہیں اپنے صدقوں کو ضائع نہ کرو تکلیف دے کر یا احسان جتلا کر، کہ آپ نے کسی کو دیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب آپ اس کو اپنا غلام ہی سمجھ لیں کہ بس یہ میرے کام نہیں کرنا ہے۔ اگر میرے کام نہیں آئے گا تو پھر میں نے کہا گا کہ جی فلانے وقت میں تیری مدد نہیں کی تھی، اس سے آپ کا صدقہ ضائع ہو جائے گا۔ اذان نہیں دینا، تکلیف نہیں دینی، ٹھیک ہے، اور احسان نہیں کرنا کہ میں نے تیرے اوپر احسان کیا ہے، بلکہ اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ دینے والے ہیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ بہتر ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو دینے والا بنایا ہے تو آپ کو لاکھوں بار اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں لینے والا نہیں بنایا، اور ہمیشہ یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں لینے والا نہ بنائے، اللہ ہمیں دینے والا بنائے، صرف اپنے در کا محتاج بنا کے رکھے۔ تو تکلیف نہیں دینی اور احسان